الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. محترم و معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 22ویں پارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس 22ویں پارے کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بتایا ہے کہ جب ایک انسان اپنے آرام گاہ سے اٹھے گا، وہ آرام گاہ کون سی ہوگی؟ قبر۔ جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت اس کی زبان پہ کیا جملہ ہوگا؟ قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مارا جائے گا، حضرت اسرافیل جب سور میں پھونک ماریں گے تو سارے کے سارے لوگ الی ربہم ینسلون، سارے کے سارے لوگ دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ میدان حشر میں دوڑتے ہوئے سارے لوگ وہاں پہ جا کر کے جمع ہوں گے۔ ان کی زبان پہ جملہ ہوگا، کچھ لوگ بڑے آرام کے ساتھ چین کی نیند سو رہے ہوں گے، ان کی زبان پہ جملہ ہوگا یا لیتنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہمیں ہمارے خوابگاہ سے، ہمارے آرام گاہ سے کس نے جگا دیا، یعنی ہمیں قبر سے کس نے جگا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ چیز جس کا تمہارے رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور جتنے بھی رسول تمہارے پاس گئے تھے یہ سارے کے سارے رسول جس چیز کے بارے میں تمہیں بتا رہے تھے، جس کا وعدہ تمہیں دلا رہے تھے، یہی وہ چیز ہے جس کی طرف آج آپ سارے لوگ دوڑ کر کے آ رہے ہو۔ انسان گھبرا کر کے اٹھ جائے گا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا، ابھی تک تو آرام سے سوئے تھے۔ کچھ لوگ تو آرام سے سوئیں گے، کچھ لوگ بد نصیب ہوں گے جو جہنم کے عذاب سے پہلے قبر کے عذاب کو جھیل رہے ہوں گے۔ لہٰذا جب وہ قبرستان سے اٹھیں گے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے۔ جہنم تو بعد کی بات ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا صحیح مسلم کے حوالے سے کہ جہنم کے عذاب سے اگر کوئی انسان چھٹکارا پا گیا، اگر وہاں کوئی انسان نجات پا گیا تو حقیقت میں بعد میں آنے والے منزل اس کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے قبر کی زندگی کو ہم آسان بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اب قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ ابھی یہاں سے اٹھو قیامت چلے گئے، بہت ڈیٹیل سے اللہ رب العالمین یہاں پہ بتا رہا ہے۔
سارے لوگ چلے جائیں گے. جیسے آج دنیا میں کسی آدمی پہ کوئی مقدمہ ہو جائے, کوئی کیس ہو, تو انسان اپنی زبان سے بول کر کے صفائی پیش کرنا چاہتا ہے. وہاں بھی لوگ کچھ بولنا چاہیں گے, صفائی دینا چاہیں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ہم انسان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے, اس کے منہ پہ تالا لگا دیں گے, ٹیپ لگا دیں گے. وتكلمنا ايديهم, اور انسان کے ہاتھ ہم سے اس دن قیامت کے دن بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور انسان کے پیر اس چیز کے بارے میں گواہی دیں گے جس کام کو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. ہم تو دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان بولتی ہے, جسم کے سارے اعضاء, سارے کے سارے پارٹ خاموش رہا کرتے, بولتے نہیں. لیکن قیامت کے دن حشر کے میدان میں معاملہ بالکل الٹ جائے گا. اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری زبان میں مہر لگا دیں گے. یعنی زبان ہماری دنیا میں بات کرتی ہے, قیامت کے دن زبان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. دنیا میں زبان تو نے بہت بولا, اب کسی اور کو موقع دے, اب ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے, کان بولیں گے, آنکھ تیری گواہی دے گی. اور اس انسان کے ہاتھ یہ گواہی دیں گے اے میرے پروردگار, تیرا یہ بندہ میرے ذریعے پلا پلا گناہ کا کام کیا کرتا تھا. بھائی کاروبار میں بہت سے لوگ چوری کرنے کے عادی ہوتے ہیں, ادھر کا مال ادھر اٹھا کے کر دیا, ادھر کا مال ادھر. آج یہ ہاتھ آپ کا ہاتھ سپورٹر ہے, جیسے چاہو آپ استعمال کرو. اللہ کی قسم اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن آپ کا یہ ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے گا. اللہ یہی وہ بندہ ہے جس نے میرے ذریعے دنیا میں فلا فلا گناہ کا کام کیا تھا. آپ کے پیر بھی گواہی دیں گے اے میرے پروردگار, یہ میرے ذریعے تیرا بندہ نہ جانے کتنی غلط جگہوں پہ چل کر کے جایا کرتا تھا. اس آدمی کے کان بھی وہاں پہ گواہی دے دیں گے اے میرے پروردگار, یہ میرے ذریعے فلا فلا غلط کاموں کو سنا کرتا تھا. اب اس میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ایئر فون لگا لیا, پوری رات اندھیرے کی ہے اور تنہائی میں ایک انگلی کے ٹچ سے ساری دنیا کی گندگی ان کے سامنے آ جاتی ہے. کان میں جو چاہو سنو. اب وہ ایئر فون نہ ہوتا تو سارے لوگ, 2-4 لوگ موجود جو ہیں سن سکتے ہیں, لیکن ایئر فون لگا لیا, ہیڈ فون لگا لیا, اب کون سننے والا ہے؟ کوئی نہیں نا. لیکن آپ کا یہ کان قیامت کے دن بتا دے گا اللہ اس نے میرے ذریعے سنا تھا. آپ کی آنکھ قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گی. اور قیامت کے دن آپ اس گمان میں مت رہنا آپ کے ہاتھ آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. ذرا غور کیجیے, آپ کا ہاتھ آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہے, آپ کے پیر, آپ کے کان, آپ کی آنکھ, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں. اب آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ اچھا چلو ہمارے اعضاء, ہمارے پارٹ, ہمارے انگ اگر ہم سے بے وفائی کر رہے ہیں تو کیا قیامت کے دن ہماری وہ بیوی جس کے لیے ہم دنیا میں اتنا کچھ کیا کرتے تھے وہ قائم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہمارے بچے جن کے لیے میں پوری کی پوری زندگی محنت مزدوری نہ جانے کیا کیا میں نے پیشہ اختیار کر کے جو ہے ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کیا تھا, کیا یہ ہمارے کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ایک ماں اپنے بیٹے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے, 9 مہینے کے بعد نکالتی ہے جب پیٹ سے, اس کے بعد اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. کیا وہ بیٹا اپنی ماں کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. قیامت کے دن اگر کوئی مجرم آدمی ہوگا وہاں پہ وہ اپنے ماں سے بھی بھاگے گا, اپنے باپ سے بھی بھاگے گا, بھائیوں سے بھاگے گا, بچوں سے بھاگے گا, اپنی بیوی تک سے بھی بھاگے گا. اور اللہ قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کرے گا تو ہر آدمی کی کیا خواہش ہوگی پتہ ہے؟ میں اپنی ماں کو اگر فدیے میں دے کر کے جہنم سے بچ سکوں تو اللہ میری ماں کو اٹھا جہنم میں ڈال دے, بس تو مجھے بچا لے. ذرا سوچو کہ وہ منظر کتنا ہولناک ہوگا. ایک ماں سوچے گی اللہ یہ میرا بیٹا ہے, اگر اسے تو جہنم میں ڈالنا چاہے اور اس کے بدلے میں اگر تو مجھے جہنم سے بچا لیتا ہے تو لے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے, لیکن تو مجھے جہنم سے بچا لے. یہ میرے سارے خاندان کے لوگ, اگر تو ان سب کو جہنم میں ڈال کر کے صرف اگر مجھے جہنم سے بچا رہا ہے تو میں تیار ہوں تو سارے لوگوں کو ڈال دے, بس تو صرف آج مجھے جہنم سے بچا لے. یہ ان کی زبان پہ جملہ ہوگا. یہ تو خاندان والے رشتہ دار ہو گئے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ, دنیا میں جتنے بھی لوگ بسا کرتے ہیں اے اللہ تو اگر پوری کائنات کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے اور ان کو جہنم میں ڈالنے کے بدلے اگر تو مجھے جہنم سے نجات دے دے تو میں اس سودے پر بھی راضی ہوں. اللہ اکبر, وہ ہولناک منظر ہوگا کہ اس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں.
اب اس کے آگے اللہ رب العالمین نے جنت کا ایک نقشہ کھینچا، اس کے بعد پھر جہنم کا ذکر کیا، بیچ میں جنت کی بات آ گئی ہے. اولئک لہم رزق معلوم. اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں جب کسی آدمی کو روزی دی جائے گی تو وہاں پہ اس کی روزی گارنٹیڈ ہوگی، اس کی روزی بالکل معلوم ہوگی کہ ملنا ہے تو ملنا ہے، وہاں پہ کھانے کی چیز ملنی ہے تو ملنی ہے. دنیا میں آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دولت ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی کھانا ہوتا ہے، آپ 2-4 ٹائم کھائیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پورے سال پوری زندگی آپ کو وہ چیز ملتی رہے. یعنی دنیا کی زندگی میں آپ کو جو بھی نعمت، جو بھی دولت ملتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لہم رزق معلوم، قیامت کے دن ان کو جو روزی دی جائے گی جنت میں تو ان کے لیے وہ روزی گارنٹیڈ ہوگی، یعنی وہاں پہ ملنا ہی ملنا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. ایک دوسرے آرام کے ساتھ آرام گاہوں میں بیٹھے ہوں گے، بالکل گاؤں تکیا لگائے آرام کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے اس میں ایسی عورتوں کا انتخاب کیا جائے گا جن کو کسی نے دنیا میں چھوا تک نہیں ہوگا. یہاں پہ اللہ رب العالمین عورت کا ذکر کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی عورت کو دنیا کی سب سے عظیم نعمت قرار دیا ہے. الدنیا کلھا متاع. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اور دنیا میں اگر سب سے بہترین اور سب سے فائدے کی چیز اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ نیک عورت ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے بھی اس کو بتایا اور قرآن بھی ہم کو یہی بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں سب سے بہترین چیز کوئی نعمت ملے گی وہاں پہ تو بیوی. اچھا اس کے بارے میں 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے جنت کے بارے میں. جنت میں انسان کو کتنا مل سکتا ہے؟ جس کو سب سے زیادہ ملے گا اس کی بات آپ چھوڑ دیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہوگا جس کو سب سے آخر میں جنت کے اندر ڈالا جائے گا. جب اس کو سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ اب جنت میں کیا بچا ہوگا؟ ساری کی ساری چیز تو اب ختم ہو گئی ہوگی، سارے لوگوں کے درمیان ساری چیز بانٹ دی گئی ہوگی، اب مجھے کیا ملنے والا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے اگر تجھے میں دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی ملکیت کے برابر اگر تجھے زمین دے دوں تو کیا تو اس سے راضی ہو جائے گا؟ کہے گا ہاں اللہ اگر اتنا مجھے مل جاتا ہے کہ کسی بہت بڑے بادشاہ کی ملکیت اس کی سلطنت جتنی ہوتی ہے اگر اتنی مجھے مل جائے تو میں تیار ہوں. اللہ کہے گا ٹھیک ہے میرے بندے جا، تیرے لیے دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ کی ملکیت کے برابر تجھے دی جاتی ہے اور اللہ فرمائے گا اس کے علاوہ 10 گنا اور بڑھا کر کے تجھ کو دیا جائے گا. یہ ہے جنت. جنت میں کوئی چیز تھوڑی سی دنیا کے بہت زیادہ سے بھی زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ایک اور حدیث میں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی نے جنت کا ایک بہت اہم باب بیان کیا ہے. جنت میں ایک بہت اہم چیز کیا ہوگی معلوم ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو، سارے لوگ لبے کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندو خوش ہو کہ نہیں ہو جنتیوں، راضی ہو کہ نہیں؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں کہ ویسی نعمت تو نے کسی کو نہیں دیا ہے، ہم راضی کیوں نہیں رہیں گے، ہم خوش کیوں نہیں رہیں گے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندو اگر میں تمہیں اس سے بڑھ کر کے اگر کوئی نعمت دے دوں تو کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے بندو جاؤ، آج میں تمہیں اپنی رضامندی سے سرفراز کرتا ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ہاں دنیا میں تم گناہ کیا کرتے تھے، میں تم سے ناراض ہو جایا کرتا تھا، وہ دنیا تھی، یہ جنت ہے. جاؤ آج کے بعد سے میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، اب کبھی تم سے میں ناراض نہیں رہوں گا. یہ ہے جنت، اس کو ہمیں پانے کی فکر کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے آگے سوال کرتا ہے یہ جنت ہو گئی نا، یہ اب اس کے بعد پھر جہنم کا نقشہ کھینچ رہا ہے. ذالک خیر ام شجرۃ الزقوم، یہ جنت لینا چاہتے ہو یا جہنم کے اندر جا کر کے تمہیں زقوم کا درخت کھانا پسند ہے، وہاں پہ گرم گرم پانی تمہارے پیٹ میں جائے یہ پسند کرتے ہو؟ یہ اللہ سوال کر رہا ہے. فیصلہ کرو نا کون سا چاہیے آپ کو، یہ والا چاہیے یا یہ والا؟ ہر آدمی فیصلہ کر کے اٹھے اور ہر آدمی کو اختیار ہے جس چیز کو وہ اپنانا چاہے وہ اپنا سکتا ہے. اللہ خود سوال کر رہا ہے ذالک خیر، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ جواب دو بھائی، دل میں سوچ لو، ٹھان کے اٹھو آپ کو یہ چاہیے کہ یہ چاہیے. ہر آدمی کے اختیار میں یہ فیصلہ ہے. اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین اس کی صفت بیان کر رہا ہے. جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے یہ زقوم کا درخت بڑا کانٹے دار درخت ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ جو اس کا اوپری حصہ ہوگا، اس کا جو سرا ہوگا نا وہ شیطان کی مانند ہوگا، یعنی شیطان کو جس سے دیکھنے میں بالکل بدبودار اور گندا معلوم ہو اسی طرح یہ درخت اتنا خطرناک اتنا بھیانک ہوگا کہ اس کو انسان دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، اس کو کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن وہی درخت کا کھانا اس کو کھانا پڑے گا. جب وہ کھائے گا تو وہ چھیلتے ہوئے اس کے سارے گلے کو اور اکڑی کو چیرتے ہوئے رکھ دے گا.
اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا, یہ جہنمی لوگ اس کو کھائیں گے. ایسا نہیں ہے آپ کے سامنے کوئی ڈش پیش کر دی جائے دنیا میں, آپ کو نہیں پسند ہے, نہیں کھاتے ہم کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لَآكِلُونَ مِنْهَا, وہاں ان کو کھانا ہی پڑے گا, اور صرف کھانا نہیں پڑے گا, فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, پیٹ بھر کے اس کو کھانا پڑے گا. اللہ رحم فرما, ان کو پیٹ بھر کے وہ جہنم کا کھانا کھانا پڑے گا. جس کو دیکھنا گوارا نہیں ہے اس کو وہاں پہ پیٹ بھر کے کھانا پڑے گا, اس کو پیٹ بھرنا پڑے گا اس سے. ذرا سوچو کہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. اگر جانتے ہو کہ یہ بہتر ہے تو اس کو لو, یہ بہتر ہے تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ رب العالمین اسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ رب العالمین یہاں پہ سارے مومنوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو ذرا غور سے سنو. ہم اور آپ بھی اگر ایمان کے دعوے دار ہیں تو اس آیت کریمہ کے ہم بھی مخاطب ہیں, ہم بھی اس کی پکار میں شامل ہیں. اللہ رب العالمین ایک بہت بڑی چیز سے بچانے کا مطالبہ کر رہا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے سارے کے سارے خاندان والوں کو, گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کرو. جہنم کے بارے میں ابھی آپ اتنے سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ایک آدمی اگر شور کر دے کہ سانپ آ گیا بیچ میں, اور دو چار لوگ کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری مسجد 2 منٹ میں خالی ہو جائے گی, یا کم سے کم سائڈ ہو جائیں گے. ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہاں پہ سانپ ہوگا. ارے یہ تو دنیا میں ایک آدمی نے افواہ اڑائی کہ سانپ ہے. ہو سکتا ہے کہ سانپ ہو تو زہریلا نہ ہو, یا زہریلا ہے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک سائڈ سے نکل جائے, کسی کو ڈسے نہ, یہ ممکن ہے نا یہاں کے سانپ کے بارے میں. لیکن اگر جہنم میں کوئی سانپ آپ کے حوالے کر دیا گیا تو یقینی مانیے کہ وہ اتنا زیادہ خطرناک زہریلا بھی ہوگا, اور وہ آپ کو ڈسے گا بھی, اور وہاں سے آپ کے لیے کوئی راہ فرار بھی نہیں ہے. جہنم انسان کے ہاتھ میں لگی ہے, جانتے ہیں لبیل مرصاد. جہنم انسان کے ہاتھ میں, جس طریقے سے کبھی کبھی شیر کو آپ دیکھتے ہیں وہ جب اپنے شکاری کو شکار کرنا چاہتا ہے نا تو پہلے گھات میں لگ کر کے بیٹھ جاتا ہے, اس کو تاڑتا, اس کی پوزیشن کو دیکھتا ہے. اب وہ سائڈ میں ہو گیا ہے پیچھے سے, اب جا کر کے حملہ کریں گے تب بھاگ نہیں پائے گا. اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ جہنم تمہارے گھات میں لگ کر کے بیٹھی ہے کہ کب یہ آدمی میرے پاس آئے, میری گرفت میں آئے, میں اس کو اپنے اندر لے کر کے اس کو عذاب دوں. اللہ اکبر. یہ جہنم ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. یہاں ایک آدمی شور مچا دیتا ہے کہ سانپ آ گیا, ہمیں اس کی بات پہ اتنا یقین ہے کہ سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر کے بھاگ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو جہنم میں یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے, لیکن آج تک ہمارے کان میں اس کا اثر نہیں گیا, آج تک ہمارے دل کی گہرائی میں اس کا اثر کیوں نہیں اتر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وقودھا الناس والحجارہ, میں تمہیں ایسے جہنم سے ڈرا رہا ہوں جس کے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. یعنی تم دنیا میں کوئلہ اور لکڑی جلا کر کے آگ تیار کرتے ہو, گیس جلا کر کے آگ تیار کرتے ہو. اے مومنوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ انسانوں کو اور پتھروں کو جلا کر کے آگ تیار کی جائے گی. اچھا پتھر کو جلا کر کے آگ کیوں تیار کی جائے گی؟ معلوم ہے جو چیز جتنی جلدی گرم ہوتی ہے نا اتنی جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ہمارے اور آپ کے یہاں جو کھانا بناتے ہیں جس برتن میں, تو اسٹیل کا یا جو بھی برتن ہم استعمال کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی گرم ہو جائے گی آگ پہ اور اتنی جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. لوہے کا برتن آپ لیں گے, اس میں بنائیں گے, وہ اگر گرم ہو جائے گی تو اور دیر تک جائے گی. آپ سوچو کہ کسی پتھر میں اگر آگ لگ جائے, پتھر کو اگر جلا دیا جائے تو یقین مانیے کہ پھر اس کا آگ جلدی ختم نہیں ہوگا. اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجئے. لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو انسان کو جلا کر کے آگ تیار کریں گے, اور دوسرے ہم وہاں پہ پتھر کو جلا کر کے آگ تیار کریں گے تاکہ وہ آگ اتنی دیر تک رہے کہ بجھنے کا تصور ہی پیدا نہ ہو سکے, اور اس کو بار بار اس میں سزا دی جاتی رہے. وقودھا الناس والحجارہ. اچھا یہ ایک عذاب ہو گیا نا, اگر اللہ کہہ دیتا کہ اتنا عذاب کافی ہے تو ہمارے لیے کافی ہو جاتا. آپ ذرا غور کرو کہ قرآن کے لگ بھگ میں سوچتا ہوں, میں روزانہ دیکھتا ہوں ہر پارے میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کر رہا ہے, تو دل بے چین ہو جاتا ہے کہ اللہ تو جہنم کا اتنا زیادہ ذکر کیوں کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی بھیانک چیز ہے, اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک انسان کے برداشت کرنے کی وہ چیز ہی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اس کے آگے اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد,
जहन्नम के अंदर सजा देने के लिए ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे, ग़िलाज़ुन शदादुन, जो निहायत ही मजबूत होंगे और निहायत ही सख्त दिल के लोग होंगे। यानी उनके दिल में रहम और करम की कोई चीज ना होगी। जिस आदमी के हवाले उनको कर दिया जाएगा कि उनको सजा देनी है, फौरन उसको सजा देना शुरू कर देंगे। और मजबूत भी इतने ज्यादा होंगे कि उनसे कोई भी इंसान अपने आप को बचा करके भाग ना सकेगा। ये तो अल्लाह बता रहा कुरान में। आप हमारे दुनिया में देख लीजिए, जब इंसान को किसी बड़े मुजरिम को सजा देनी होती है तो उसको किसी बहुत बड़े जल्लाद के हवाले किया जाता है। बहुत सख्त मोटे तुंदे किस्म के लोग होते हैं, और उनकी एक क्वालिटी और होती है, जल्लाद एक तो बड़े पावरफुल होते हैं और दूसरा उनके अंदर ये होता है कि उनके दिल में रहम और करम ये सारी चीज नहीं होती है। उनके दिल में कुछ नहीं, इतने सख्त दिल होते हैं कि जिसकी गर्दन मारने को कहो 5 सेकंड के अंदर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हम और आप क्या पाएंगे, हमारे हाथ में तलवार दे दी जाए और कहा जाए कि इसकी गर्दन मार दो, इसको 100 कोड़े मारो, हम जो है रहम खा जाएंगे, हमारे दिल में रहम आ जाएगा। लेकिन वो जल्लाद बिल्कुल नहीं, वो जिसको आप कहेंगे उसकी गर्दन पे फौरन तलवार मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम वही है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इंतजाम जहन्नम में करके रखा है कि सजा देने के लिए किसी ऐसे मामूली फरिश्ते को नहीं कि कहीं मार रहा है और इंसान इतना चीखेगा कहीं रहम खा करके छोड़ ना दे। नहीं, ग़िलाज़ुन शदाद, इतने ज्यादा मजबूत होंगे और इतने सख्त दिल होंगे कि वो उनको रहम आने वाला नहीं है। ग़िलाज़ुन शदाद। एक चीज और जानते हैं, उनके बारे में एक और सिफत बताई जा रही है, ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम वयफ़अलून मा युअमरून। वो जहन्नम के फरिश्ते जो अज़ाब देने के लिए मुसल्लत किए जाएंगे, वो कभी भी किसी भी कीमत पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करने वाले हैं। वयफ़अलून मा युअमरून, और उन्हें जिस काम की ड्यूटी दे दी जाएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जिस काम के लिए लगा देगा उसको फौरन वो लोग कर गुजरेंगे। यानी उनके दिल में जरा कुछ नहीं। अभी आपसे कोई काम कहा जाए आप जरा सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे कि क्या मामला करे ना करे। अल्लाह फरमाता है उनकी क्वालिटी ये होगी, उनकी सिफत ये होगी, उनकी पहचान ये होगी, जिस काम के लिए कहा जाएगा फौरन वो काम कर गुजरेंगे, उसमें जरा भी तामुल नहीं करेंगे। अब इसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। हजरत इब्राहीम एक ऐसे नबी हैं कि जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ आजमाइश में गुजरी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र कुरान में खुद किया है। अभी इस आयत करीमा के आगे वो चीज आएगी। सबसे पहले वो बुढ़ापे की उम्र में औलाद मांग रहे हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तू मुझे नेक औलाद दे दे। देखिए बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं, औलाद नहीं है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कह रहे अल्लाह तू हमें औलाद दे दे, नहीं, औलाद होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, औलाद का नेक होना ये इंपॉर्टेंट है। ये पता चलता है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह सिर्फ औलाद नहीं चाहिए। अगर बुरी औलाद होगी तो किस काम का? अगर नूह के बेटे की तरह अगर हमको बेटा मिल भी जाए तो क्या मतलब है अगर वो जहन्नम में जाने वाला है, अगर वो तेरी इताअत और फरमाबरदारी न करने वाला है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तू मुझे देना तो नेक औलाद देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फबश्शरनाहु बिग़ुलाम हलीम, अल्लाह फरमाता है कि जब नेक औलाद की दुआ मांगी ना तो हमने भी बता दिया फबश्शरनाहु बिग़ुलाम हलीम, हमने तुम्हें एक बड़ा नेक और बुर्दबान सुलझा हुआ हमने तुम्हें लड़का दिया है। उस लड़के के बारे में अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाता है ना कि हमने दिया है बुर्दबान, और यहाँ इब्राहिम ने दुआ मांगी थी कि नेक औलाद दे। अब अल्लाह आजमाइश ले रहा है, ये आजमाइश इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भी है और हजरत इस्माइल के लिए भी है। खाम में देखते हैं अन्नी अज़बाहु का, जाकर के अपने बेटे से कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। दिल पे हाथ रख के सोचिए कि एक बात के लिए कितना मुश्किल मरहला हो सकता है। खाम में देखते हैं कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बानी दे रहा हूँ। यानी वो नबी है, उनका ख्वाब भी सच्चा होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि अल्लाह मेरे बेटे की कुर्बानी मुझसे मांग रहा है। एक तो बुढ़ापे की उम्र में उनको औलाद मिलती है, एक औलाद मिलती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फलम्मा बलगा माअहु साया, जब वो उनके साथ दौड़ने धूपने के लायक हो गया, जब वो उनकी खिदमत करने के लायक हो गया। इसमें लफ्ज़ माअहु ना ये बहुत बड़ी जो है, इसमें बहुत बड़ा नुक्ता आपको मिलेगा। एक औलाद का काम यह है कि वो अपने बाप के साथ रहा करे, अपने बाप की खिदमत किया करे। जरूरी नहीं है कि आप अपने घर पे रहें, अगर आपका घर बहुत दूर है, आप अगर शहर में कमाने आ गए हैं, फिर भी माहू माना जाएगा कि आप जो है देख रेख में हमेशा अपने वालिदैन का ख्याल रखें। अल्लाह फरमाता फलम्मा बलगा माहू साया, जब उनके साथ दौड़ने धूपने के यानी उनकी कुछ खिदमत करने के काबिल उनका लड़का हो गया, उसके बाद अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया था, ऐ मेरे बेटे मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, मेरे बेटे तू गौर कर ले, सोच ले कि तेरी इसमें क्या राय है। हज़रत
ابراہیم اگر چاہتے، ان کو معلوم تھا کہ یہ خواب بالکل سچا ہے، میں نبی ہوں، اپنے بیٹے سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اگر چاہتے تو قربانی لے جا کے کر دیتے۔ لیکن ان کا یہ ماننا ہے جب میں نے اللہ رب العالمین سے نیک اولاد مانگی تھی تو لا واجرہ اس کا بھی امتحان لے لیا جائے کہ یہ بیٹا نیک ہے یا نہیں، اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ اے میرے بیٹے کیا کہتے ہو تم؟ تو بیٹے نے بھی جواب دے دیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان آپ کو اللہ نے جس کام کا حکم دیا آپ وہ کام کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان اللہ چاہے گا تو میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا، یعنی آپ اس کام کو کریے، آپ بالکل گھبرائیے مت۔ اور قرآن کے الفاظ ہے فلما سلما، جب دونوں اسلام لے آئے، دیکھیے اسلام لانا صرف ٹوپی پہن کر کے کرتا پہن کر کے نکلنے کا نام نہیں ہے، اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کام کا حکم دے دے اس کام کو، فلما اسلما، وہ دوسرا جملہ نکلے گا فلما اسلما، جب وہ دونوں اسلام لے آئے تو اسلام لانے کا مطلب جس کام کا اللہ حکم دے دے اس کام پہ مکمل کھرا اتر جانے کا نام اسلام ہے۔ ہم اور آپ جو ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھ رہے ہیں نا، غلط فہمی میں ہیں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لے جا کر کے باقاعدہ ان کو جبین کے بل، کنپٹی کے بل لٹا دیا، اور بعض علماء نے کہا کہ پیشانی کے بل بھی لٹایا، تو بہرحال دونوں اقوال ملتے ہیں، پیشانی کے بل، اور علماء جو بیان کرتے ہیں کہ پیشانی کے بل یوں ایسے الٹا کر کے لٹا دیا تھا تاکہ اگر میرے بیٹے کا چہرہ میرے سامنے جب رہے گا، جب میں ذبح کروں گا چھری چلاؤں گا تو کہیں دل میں رحم نہ آ جائے، اس لیے ان کو الٹا لٹا دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کنپٹی کے بل لٹا کر کے اللہ رب العالمین ان کا صرف امتحان لینا چاہ رہا تھا، خون بہانا مقصد نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو جو ہے خواب کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انہ هو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑا امتحان تھا، یہ ایگزامینر کہہ رہا ہے، یہ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو جیسے امتحان میں آزمایا ہے ویسا امتحان ہم نے کسی سے نہیں لیا ہے، یہ امتحان بہت بڑا امتحان تھا، اللہ خود اس کی گواہی دے رہا ہے۔ ذرا غور کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے جنت سے ایک دمبا بھیجتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کی قربانی ہوتی ہے۔ اب اس کے آگے اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد کے بارے میں ایک بہت اہم بات بتائی ہے۔ دو لوگ تھے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، اور دونوں اپنے مقدمے کو لے کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں آئے تو دروازے سے نہیں آئے، ایک تو رات کا وقت ہے، وہ دیوار پھاٹ کر کے، دیوار پھلانگ کر کے ان کے گھر میں آتے ہیں۔ جب اس طریقے سے انہوں نے منظر دیکھا تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، لا تخف، ڈریے مت، ہم دونوں ہیں، ہمارا مقدمہ ہے، یہ میرا جو بھائی ہے، دیکھیے اس کے جملے تھے ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبیاں یہ فیمیل ہے، جیسے دمبا ہوتا ہے تو اس کی فیمیل ہے، 99 دمبیاں اس کے پاس ہے اور میرے پاس ایک ہی ہے، اور یہ اس کو زبردستی مجھ سے لینا چاہتا ہے، بات چیت میں بڑا چرب زبان ہے اور ظلم کر کے مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں، آگے کیا ہوا اس کو بتانے سے پہلے آپ اس کو سمجھ لیجیے۔ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، اختلاف ہو گیا تھا، مقدمہ لے کر کے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے ایک آدمی ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ آج اگر ہمارے اور آپ میں سے کسی کے درمیان 2 منٹ اگر بحث ہو جائے نا، اس کے بعد اس سے بڑا دشمن پھر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا، قرآن بتا رہے کہ اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، لہٰذا یہ پیغام ملتا ہے اس سے کہ ہر آدمی کو اختلاف کا ہو جانا، جھگڑے کا ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام کسی کو 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں آپ جو ہے 3 دن سے زیادہ کسی سے بغیر بات کیے ہوئے نہیں رہ سکتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ اپناؤ نہ اپناؤ یہ آپ کی انا پرستی کے اوپر ہے، ہر انسان اپنے آپ میں مغرور ہوتا نہیں، ہم اس سے بات کرنے جائیں گے اس کی کیا ویلو، اللہ کے بندو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک بار اللہ کے نبی نے بیٹھے ہوئے یہ فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی آدمی ہے۔ ایک صحابی انصاری صحابی آئے، وضو کر کے آئے اور ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، جوتا وغیرہ اپنا ہاتھ میں لے کر کے آئے۔ پھر دوسرے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ پھر تیسرے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، اور تینوں دن وہی صحابی آئے، یعنی اللہ کے نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ اب وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے، ان کو بڑا ٹینشن ہو گیا، کیا ایک ہی آدمی کے بارے میں اللہ کے لیے بھی بار بار بتایا جا رہا ہے، آخر کون سی کوالٹی اس کے اندر ایسی پائی جاتی ہے جو اور دوسرے لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، ذرا میں جا کر کے دیکھوں گا۔ اب یہ اس انصاری کے پیچھے نکل گئے اور جا کر کے ان کے گھر کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میرے باپ سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھا لیا ہے کہ میں 3 دن تک اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر میں 3 دن تک رہنا چاہتا ہوں، 3 دن گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارے گھر میں رہ سکتے ہو۔ دیکھیے صحابہ غریب تو تھے لیکن ان کا دل بڑا تھا، بلا تعامل بلا جھجک، کوئی بات نہیں 3 دن رہنا، آؤ ہمارا گھر تمہارا گھر ہے، کھاؤ پیو، تمہارا خرچہ جو کچھ راشن پانی ہمارے حوالے ہے۔ 3 دن تک رہے
اور ان کی ایک ایک حرکت پر وہ نظر رکھتے تھے. غور کر رہے ہیں, کوئی الگ کوالٹی نظر نہیں آ رہی. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, نماز وہ بھی پڑھتے ہیں. ارے وہ تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے, رات میں سوتے سیدھا فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں. بالکل تاڑ رہے تھے. جب 3 دن گزر گیا تو ان کے پاس جاتے ہیں اور بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں جھگڑا وغیرہ کر کے نہیں آیا تھا, اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں ایسا 3 دن لگاتار کہا تھا, تو میں چیک کرنے آیا تھا کہ آپ کے اندر آخر کون سی ایسی کوالٹی پائی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ خاص بات تو نہیں ہے. اس صحابی نے کہا نہیں کوئی تو الگ بات ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں نبی نے یہ چیز بتائی ہے. تب اس انصاری صاحب نے جواب دے دیا, ایک چیز میرے اندر پائی جاتی ہے, اس کا میں بہت زیادہ خیال کیا کرتا ہوں. میں کبھی بھی کسی آدمی سے دشمنی نہیں رکھتا ہوں, میرے دل میں کبھی کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی نفرت نہیں رہا کرتی ہے. ولا احسد احدا, اور میں کسی بھی مسلمان بھائی سے کبھی کوئی حسد نہیں کیا کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت دے دیتا ہے تو میں اس پہ جلتا نہیں ہوں, حسد نہیں کرتا ہوں. میں یہ امید نہیں کرتا ہوں کہ اللہ اس کی دولت کو چھین لے, اس کو برباد کر دے. جب اس صحابی نے سنا, عبداللہ بن عمر بن عاص نے, کہنے لگے بس مجھے یقین ہو گیا, تمہاری یہی خوبی ہے, تمہارے اندر یہی کوالٹی ہے جس کی بنا پہ نبی نے تمہیں 3 دن تک لگاتار جنت کی بشارت سنائی ہے. ہم ذرا اپنے گردان میں جھانک کر کے دیکھیں اس واقعے سے ہم اپنے آپ میں کتنی چینجنگ پاتے ہیں. آج ہمارے اندر ایک دوسرے سے اتنا زیادہ حسد ہے, اتنے زیادہ ہم دوسرے سے جلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ دولت کیسے دی ہے. اور آپ کو بتاؤں, اگر ایک مسلمان کسی مسلمان کی اگر کسی دولت سے, اس کے علم سے, اس کی بلندی سے اگر وہ جلن رکھتا ہے, حسد رکھتا ہے, تو جانتے ہیں حقیقت میں وہ اس آدمی سے حسد نہیں کرتا ہے, بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی نعمت پہ اعتراض کر رہا ہے. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے. اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں, کسی کی نعمت سے جلتے ہیں, تو آپ کا اعتراض ڈائریکٹ اللہ پر جاتا ہے کہ تمہیں اللہ اس کو اتنی دولت کیوں دے کے رکھی ہے. یہ حسد اتنی بری چیز ہے. قرآن میں باقاعدہ اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. لہٰذا انہوں نے بتایا کہ یہی تمہاری کوالٹی نظر آ رہی ہے جس کی بنا پہ تمہارے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے. اس کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ, انہوں نے فیصلہ کیا. ہاں دیکھیے ان کی زبان سے جو نکلتا ہے, بہت سارے بزنس مین, بہت سارے پارٹنر, بہت سارے تاجر جو ہوتے ہیں, ساتھی ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے پہ جو ہے زبردستی اور ظلم کرتے ہیں. یہ جملہ تھا حضرت داؤد کا. اور اگر اس چیز کو آج کے زمانے میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لینا تو آپ دیکھیں گے پارٹنرشپ میں کام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ لوگ تو یہاں بزنس مین ہیں نا, آپ جانتے ہیں پارٹنرشپ میں کام کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے پہ ظلم کرے گا, ایک دوسرے کا کچھ مارے گا, ایک دوسرے کا کچھ ہڑپنے کی کوشش کرے گا. تو لہٰذا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ پارٹنرشپ میں کام کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے کام کرنا, اگر یہ کام کیا جائے تو ایک آدمی اکثر دوسرے پر ظلم کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں جن کے اندر حقیقی ایمان ہوتا ہے. وہ صرف مسلمان عبداللہ عبد الرحمان والے نہیں, جن کے اندر حقیقی ایمان ہوتا ہے. یقیناً ایسے لوگ جو ہیں اس میں جو ہے امانت داری سے اور دیانتداری سے کام لیا کرتے ہیں. اس کے آگے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر, اب چونکہ یہ 24واں پارہ یہاں سے شروع ہو جائے گا, اللہ رب العالمین جنت والوں کا اور جہنم والوں کا ذرا ڈیٹیل سے ذکر کر رہا ہے. انشاءاللہ اس کا ذکر کل کیا جائے گا 24ویں پارے کے اندر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار کہی گئی باتوں پر ہم سب کو غور کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.